بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سلسلہ حق کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ مشرکین مکہ کا جور و ستم کا سلسلہ جو نبوت کے چوتھے سال سے شروع ہوا اور دن بدن بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے آتے اتنا بڑھ گیا کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دو بھر ہو گیا اور انہیں ان مسلسل ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن بتقدیر نکل پڑنا چاہیے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، یعنی اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کرے گا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے، اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی مقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ ذوالقرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ یہ کہ فلاح و کامیابی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مقبور انسانوں کو اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ لہٰذا سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، یعنی جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ نجاشی شاہ حبش اصحمہ ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت۔ یہ جماعت رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئی۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آگے جا چکے تھے، اس لیے یہ نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا۔ اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ اس سے پہلے کفار نے عموماً قرآن نہ سنا تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ تھا کہ قرآن نہ سنو بلکہ اس میں خلل ڈالو، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، یعنی اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو، ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی و دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا
یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کے اواخر میں دل ہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی و جلال نے متکبرین کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں جو مشرکین موجود نہ تھے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھاڑ شروع کی، تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ افترا پردازی کی اور یہ جھوٹ گھڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یعنی یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی تھی اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہمیشہ وسیسہ کاری اور افترا پردازی کرتے رہے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے؟ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال آشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جہد و مشقت کے صدقے ہم سب کی تمام مشکلات آسان فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔